مشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق أضاء بك الأفق المشرق ودانا لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کے سال اول وہ بچہ جس کی پہلا سال ہے اعمال کا اور روزہ رکھنا چاہتا ہے اور ابھی کمزور ہے، جس طرح ضرر اگر اس کا روزہ جو ہے ضرر کا ہو اور اس کا تو اس کے لیے ضرر ہے لہذا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا. بعد ضرری اگر ہو، کیونکہ لا ضرر اور لا حرج دونوں ہیں. کیونکہ خدا نے دین میں حرج نہیں رکھا ہے، لہذا اگر بچہ کمزور ہے، مثلا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، خصوصاً لڑکی ابھی پہلا سال ہے اور ضعیف ہے ابھی، اس جسمانی طور سے وہ ایسا ضعیف کہ عام طور سے زیادہ ضعیف ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب روزہ کوئی انسان رکھتا ہے تو ولو مضبوط ہو، بالآخر اس کو بالآخر کمزور کرتا ہے. تو اتنا اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو اور اس کے لیے نقصان دہ ہو، واقعا نقصان دہ ہو، تو پھر نہیں، روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں قضا کرے. تو اب کون تشخیص کون دے گا؟ مثلا بچہ خود یا اس کے والدین. مثال کے طور پہ ڈاکٹر کہے، کیونکہ ڈاکٹر کی قول حجت ہے. لہٰذا اب یہاں پہ مسئلہ الگ ہے، کیونکہ خود مکلف ہے، خود اور وہ خود سمجھ سکتا ہے اپنے اچھے کو، برے کو، صحت کو، اور واقعاً سمجھ سکتا ہے، تو پھر خود اس کا قول اپنے لیے حجت. لیکن اگر ابھی اس حد تک نہیں پہنچا ہے، اتنا ذہن اس کا نہیں پہنچا ہے کہ وہ اپنے جسم کے لحاظ سے فیصلہ کر سکے، تو باپ اس کے لیے اگر فیصلہ کرے، ولو باب عاطفہ ہے، محبت میں، لیکن باپ کی تشخیص یہ ہے کہ یہ بچہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کو زیادہ کمزوری ہوگی عام کے مقابلے میں، یعنی یہ کمزور ہے عام بچوں کے مقابلے میں، لہٰذا اس کا جو فیصلہ ہے وہ حجت ہو جائے گا. سب سے اہم یہ کہ خود، چونکہ ظاہر سے تو مکلف ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ اپنے لیے تشخیص دے سکے، تو باپ کی تشخیص پہ باپ حکم کر سکتے ہیں. مثلا جس طرح اگر کوئی باپ کے علاوہ کوئی تشخیص دے اور کہے کہ یہ نقصان کرے گا، تو جب اس کو عمر، جب ولایت تو نہیں ہے اس کے پاس، باپ کے پاس، کیونکہ بالغ عاقل ہے، لیکن باپ کہہ سکتا ہے اپنی اولاد سے اگر تشخیص دے سکتا. اگر پڑوسی مثلاً ہے اور وہ کہے کہ نہیں، اس بچے کے لیے ضرر ہے اور واقعاً اہل فن ہو اور اس کی تشخیص کو معیار سمجھا جائے، تو یہ مکلف اس کی بات، یعنی یہ بچہ اس کی بات پر روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر اس کے لیے واقعاً متعارف، یعنی عام لوگوں سے زیادہ نقصان ہو تو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے گا.
مسئله دیکھیے تسبیبه. تسبیب کا مسئلہ ہے. ببینید معمر ضامن نیست چون اون نکرده اس این نے تو کار رو. این یک جس امر نے امر کرده کیا ہے اس نے تو انجام نہیں با دیے. امر و صرف صدق و امر تسبیب صرف صدق امر نمیشه. سے سبب ثابت نہیں تسبیب ہوتی. نیست. تسبیب در سبب جایی وہاں که ہے، واسطه فاعل وہاں مختار پر ہے نباشه. امر سے سبب ثابت ہونا جہاں پر مثل فاعل کسی مختار که نہ ہو. به کسی گفت که فلان کس مثلا امینه، کسی نے کسی سے تو کہا اگه کہ قرض امین ہے، بدی پولتو کہ فلاں شخص نمیگیره امین ہے، و راستی هم این اون را اور یہ امین واقعا اس کو امین میدونست. سمجھتا تھا. اونم اس نے رفت بھی قرض دادی پولشو خورد. حالا این قرض که گفتی دیا که این اور امینه این ضامنه؟ نه، اس نے شخص مثال کے طور پہ امانت داری ضمان نہیں کی، پیسہ نیست. کھا گیا. یا باید تو تصویب کیا یہ باشه و جس نے مباشرت کہا تھا مشکل معرفی میشه. کی تھی کہ کیا یہ مثال کے طور پہ تصویب ضامن ہے؟ در نہیں، جاییه که کیونکہ وہ اون شخص مباشر بہرحال اپنے عمل میں عاقل مختار تھا. نباشه، ہاں مختار وہاں پر نباشه. تسبیح جہاں وہ شخص مکلف یعنی عمل کرنے والا مختار. اگه گفت ضامنم ہاں ضامنه اگر اس نے هیچ خود اشکالی کہا نداره. میں ضامن ہوں اگه گفت تو ضامن ہے، ضامنم کیونکہ اس نے الله بله میدونم. اما اگه اگر اس نے نگفت نہیں کہا ضامن تفصیل ہوں، اگه گفت ضامنم ضامنه بلا اگر اشکال، کہہ بلا دیا اشکال کہ نه میں بلا ضامن اشکال. ہوں تب تو ضامن ہے، خلاف اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. خلافی مسئله لیکن خلافی وہاں است. جہاں پر لذا نہیں کہا کہ میں بفرمودید ضامن ہوں، اگر یک کسی به یک کسی گفت کشتی تو تلاطم افتاد، مردم ترسیدن غرق بشن، یک کسی تو کشتی به یکی دیگه گفت که چمدون تو بنده تو دریا من ضامن. علامه فرموده آها مثلا ضامنه. ایک علامہ نے اگه بیان گفت کیا کہ من مثال کے طور کے ضامنم اوپر من ضامنم دریا میں بعضی گفتن طغیان ایمان ہو اور کوئی نمیاره، کسی شخص سے کہے کہ اما اپنا بعضی گفتن سامان دریا میں واقعا پھینک دو میں ضامن ہوں، تو الزام ضامن ہے. میاره دیگه. این زمانه. کیونکہ حالا اگر اگه زبان گفت سے اس اما نے اگه کہہ دیا کہ میں نگفت ضامن ضامنم ہوں، ضمانت میں اگه لیتا ہوں، تسبیب تو باشه، وہ ضامن رہے اگه گا. واسطه فاعل لیکن غیر اگر مختار نہیں کہا کہ باشه، میں ضامن ہوں، مجنون باشه، صرف سقیم معرفی کی کہ باشه، ہاں اچھے آدمی ہیں، ان حیوان کو باشه، قرض این دے سکتے ہیں، حیوانای اور وہ زیرک نہ لے، وحشی، مطلب قرض لینے کے بعد بله واپس اونی نہ که کرے، سببه اون ضامنه. اما اگر نه واسطه خودش فاعل تو یہ مختاره ضامن نہیں ہے. نه ضامن تو نیست. سبب وہاں پر ہوتا ہے، سببیت وہاں ثابت ہوتی ہے جہاں خود مباشرتاً خود سے عمل کرے چی؟ یا سامنے والا مختار نہ ہو عمل میں، اس کے کہنے پہ کرے. بین خود و خدا اینجور تشخیص میداده. حالا اون اگر اون سبب مقصر بود، اون معذالک فرق نمیذارن غالبا. گذاشته اینکه حالا تأمل میخواد، باید عرفاً تسبیب صدق کنه. اگه تسبیب عرف میں اس باشه کو اشکال سببیت نداره، ثابت ہونا ضروری ہے، ضامنه. وَإِلَّا ضامن نہیں ہوگا. سببیت ثابت ہو جائے تو یقیناً ضامن. بله میدونم. آخه اونم اگر اینجوری راستی تشخیص داده بعد تشخیص اشتباه ممکن ہے داده، واقعاً خود اپنے خدا کے معذوره. درمیان اس نے یہی فقط سوچا در ہو. طبیب یک دو در اونی که ختنه میکنه اینا دلیل داره که ضامنه، ہاں حتی اگر قصور باشه، مگر طبیب اینکه میں از اور وہ کسی اول جراح جو ختنہ کرتا ہے وہ بگه که من ضامن ضامن ہے، نیستم. اگرچہ در این وہ دوتا دلیل تقصیر داره و فقها مقصر نہ فرمودن، ہو، اما در غیرش نه. مگر یہ کہ پہلے سے طے کر لے کہ میں ضمانت نہیں لوں گا اور لوگ قبول کر لیں. چی میشه؟ خب آها اگه تبانی باشه اون باز یه حرف دیگه است. بله. اما اگر نه اینجا قدری که جس طرح شما سے آپ نے فرمایا فرمودید کہ اگر یعنی این خودش رفت بینجا قطع از یه جایی گرفت، نه اینکه تبانی بود. اس کو مجبور نہیں کیا گیا تھا، اس نے خود سے جا کے اگر کوئی عمل کیا تو یہ خود ضامن همین ہے. مسئله هست تو عراق مثلا مطرح عراق میں بود. تھا، یه مثلا پزشکایی با یک مثلا داروخانه‌ای تبانی مثلا داشتن، آپس میں طرف مصالحت تھی سفارش میکرد که ایک این زمانے میں. داروها رو از اون مثلا داروخانه عراق میں بگیرید. تھی پریشانی کی مطلب بود ڈاکٹرز تو اور عراق، دواخانوں نمیدونم سے یہ اینجا هم سیٹنگ هست کرتے همچی تھے چیزی یا نه. کہ مثلا یہیں سے دوا لیجیے اور آپس میں معاملہ رکھتے تھے. مجھے نہیں معلوم ایران میں ہے ایسا کہ نہیں ہے. همین. اون
فرق میکنه با اینکه تبانی اگه نباشه. اگر آپس میں مصالحت ہے برنامہ ہے کوئی و ارتکاز این بود که زمان باشه در صورت وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر غلطی کرنے الق متاعک فی البحر وعلی ضمانه میشه. اگر وہ خود سے قبول کر لے کہ میں نے ضمانت لی تو ضمانت ثابت ہے. بله بله باید اگه قبل دیکھیں اذان ظہر سے پہلے ترخص سے گزر گیا، حد ترخص سے گزر گیا. حد ترخص فقہی اصطلاح ہے، یعنی اپنے شہر کے آخری گھروں سے آخری مکانوں سے کیسی جگہ پہنچ جائے کہ اب شہر کی اذان آواز اس تک نہیں پہنچے گی اور اب وہاں سے شہر کی دیواروں کو لیکن بہت اونچے اونچے گھر نہیں ہیں، ہاں ایک طبقہ دو طبقہ جو گھر ہوتے ہیں عام، وہ اذان نہیں جو لاؤڈ اسپیکر سے دی ہے، وہ متعارف اذان. بہت شدید ہوا نہ ہو یا اس وقت اس طرف سے الٹی ہوا نہ ہو، عام نارمل حالات میں آنکھ اس کی بہت قوی یا بہت کمزور نہ ہو کہ دور جانے پر بھی دکھائی دے، اور کان بھی اس کے اتنے قوی نہ ہو کہ بہت دور بھی چلا جائے تب بھی سنائی دیتا ہو. عام نارمل حالات میں نارمل آنکھ سے نارمل کان سے جہاں سے شہر سے باہر نکلا اور آخری مکان اس کو نہ دکھائی دے اور اذان شہر نہ سنائی دے تو ظہر سے پہلے اگر وہاں سے گزر گیا تو یہ مسافر ہے اور روزے کو ختم کرے گا. لیکن اگر نہیں پہنچا حد ترخص تک تو پھر یہ روزے سے رہے گا. تو یہ روزے سے اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا. معیار خروج حد ترخص سے، کیونکہ دلیل نے حد ترخص کا گھر سے نکلنا نہیں. اپنے شہر سے اگر شہر سے نکلا اور شہر میں اذان ہونے لگی، ابھی شہر میں ہی ہے، نکل چکا ہے گھر سے، اگه بلد کبیر تو خود شهر هم همین دیگه حد ترخص نداره، محل ملاک که صاحب عروه قائله. البتہ بلاد کبھی بہت بڑے بڑے شہروں کا حکم الگ ہے، لیکن اس کی معیار الگ ہے، اس کا معیار محلہ ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے. هیچ فرقی نداره، ربا ربا، کوئی فرق نہیں ہے، ربا ربا ہے، چاہے بینک ہو چاہے ہمسایہ دے قرض کے ساتھ کہ زیادہ واپس مانگے. فقہی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی بانک یا غیر بانک، بینک سے ہو یا گھر سے ہو تو کوئی فرق نہیں. ہاں لیکن کبھی کبھی مضاربہ ہے کہ آپ بینک کو پیسے دیتے ہیں، اب بینک آپ کے پیسے تجارت کرتا ہے اور آپس میں آپ طے کر لیتے ہیں کہ پرسنٹ طے کر لیتے ہیں سود میں، کچھ آپ کے لیے کچھ بینک ہے، تو یہ مضاربہ ہے. مضاربہ میں اشکال نہیں ہے، واقعاً بینک آپ کے پیسے سے تجارت کر، یا آپ اپنے ہمسائے کو دے دیں بینک کی کہ آپ اس سے کام کریں اور آپس میں طے کر لیں کہ فائدے میں اتنا پرسنٹ ہم شیئر ہولڈر ہیں آپ کے، اس میں اشکال نہیں ہے. مضاربہ ہے، چاہے شخص ہو چاہے بینک ہو. لیکن اگر خالی انٹرسٹ ہو، ربا ہو، تو پھر بینک ہو یا غیر بینک وہ ربا ہے اور حرام ہے. بله 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 میدونم پول به بانک میده، مثلا بینک کو قرض دیتا ہے، پس سود میدم،
کس عنوان سے دے رہا ہے؟ شریعت میں عنوان ہے، کسی ایک عنوان کو آپ کو بنانا یا مضاربہ ہو یا قرض ہو یا ہدیہ ہو، ایک عنوان ہونا چاہیے، بغیر عنوان کے تو نہیں ہوگا پیسہ جب دے رہے ہیں کسی کو۔ دیکھیں ذہنی طور پہ کیا ہے اس کے ذہن میں، نیت کیا ہے، کیونکہ عقد جو ہے، معاملہ جو ہے وہ قصد کے تابع ہے، تو یہ قرض ہے، قرض کہنا ضروری نہیں لیکن ایک قسم کا قرض ہے۔ یعنی تملیک نه یه وقتی ببینید ایک دفعہ کہ آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ مثلا میں پیسے رکھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ میں اپنے تم پیسے دو میرے پاس، میرے شوکیس میں رکھے رہیں گے، میں ہر مہینے تمہیں اس کے عوض میں اتنا دوں گا، اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ یہ امانت ہے اور اس کے اندر وہ پیسے دے سکتا ہے اضافی، کیونکہ قرض نہیں ہے۔ اگر ذہن میں قرض ہو تو قرض جو ہے اس کے احکام قصد کے بنا پر، قرض کے احکام اگر ہو جائیں گے تو احکام معلوم ہے ہمیں۔ دیکھیں مقصر ہے تو پھر تو یقیناً ضامن ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اگر اس نے غلطی کی۔ دیکھیے طبیب ہے، ڈاکٹر ہے خصوصاً، وہ کسی جو ختنہ کرتا ہے، اگر مقصر نہ ہو تب بھی ضامن ہے، مگر پہلے سے براعت کر لے، پہلے سے اعلان کر دے کہ میں ضمانت نہیں لوں گا۔ آپ مقصر، جہاں مقصر نہ ہو، مقصر ہو جائے، اگر زمان کا اجازت لی تب بھی ضامن ہے۔ طبیب، معالج ضامن ہے، اگر قاصر ہو یعنی غلطی ہو جائے تب بھی ضامن ہے، شرعاً ضامن ہے۔ یہ جو شخص جو سائن کر رہا ہے اعلی ما کان، جو بھی ہو اس کے بنا پر نہ جانتے، لیکن ہر جو بھی ہے وہ جو قبول ہے اس عنوان سے سائن کر رہا ہے، جو بھی تو بھی اشکال نہیں ہے۔ یعنی بالخصوص نمیدونه، این ظاهرا عیبی نداره، براعت هست. ای لا ادری هو یجری راح ينطون یوم یجری، جانتے دیکھیں یجری خلاص، اگر عطا کرنا جانتا ہو یعنی کر سکتا ہو، مو يعترض او ما يعترض، يجري راح ينطون ربح، والا ليش ما يخلي فلوسه في مكان کیوں آخر؟ کسی اور اس کو دے، کیوں پیسے دے رہا ہے کسی اور جہاں کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اما يجري راح ينطون، ايش قد ينطون مو مهم، هذا هو يكون ربا، اس کے بعد یہ ربا ہے، اور ربا میں اشکال ہے، نسبة من الربح يكون ربا کا سواء ربح كان او چاہے ربا ہو چاہے او ربح زايد او اقل،
مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ کسی کو پیسے دیتا ہے کہ اب چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، اس سے مثال کے طور پہ اس پیسے کے عوض میں اتنے دینے ہیں، چاہے ذہنی شرط ہو چاہے قصدی شرط ہو چاہے لکھی ہوئی شرط ہو، اگر اس طرح سے ہے تو یہ سود حرام ہے۔ ہاں ایک دفعہ ہے کہ ہم فائدے و نقصان دونوں میں شریک ہیں، کہ اگر فائدہ ہوا تو اتنے % کے شریک ہیں، نقصان ہوا تو ہم نقصان میں بھی شریک ہیں، اس میں اشکال نہیں ہے۔ کس وجہ سے وہ پیسے دے رہا ہے سامنے والا؟ مضاربے میں فائدے کے عنوان سے دیتے، آپس میں قرار یہ رہتا ہے کہ فائدے میں اتنا شریک ہے۔ مصالحت ایک الگ چیز ہے۔ اگر مضاربہ ہو تو کوئی حرج نہیں، ولو آپس کے اندر مصالحت جو ہے کم اور زیادہ پہ کر لے، لیکن ہم بحث کہ مثلا پیسے دے رہا ہے صرف انٹرسٹ کے بیس کے اوپر، فائدے کے لیے صرف دے رہا ہے، تو یہ ربا ہے۔ حکومتی بینک میں چونکہ مجہول المالک، تو جو ربا ہے وہ سہم امام ہو جائے گا، اور چونکہ امام کا ہے لہذا فقیہ جامع شرائط اس کو مصالحت کر سکتا ہے۔ بعض اس طرح کہتے ہیں، میرے مرحوم بھائی بھی یہی کہتے تھے، میرا نظریہ بھی یہ ہے، اگر خمس دے دو تو باقی حلال ہے، نہیں اس خمس کا ربا حکومتی بینکس میں، خصوصی بینک میں نہیں، اس میں پھر اشکال ہے، کیونکہ اس کی ملکیت حکومتی ملک میں، مثال کے طور پر مینیجر یا جو بھی وہاں کام کرنے والا ہے وہ بالآخر حکومت کے نوکر کا ہے، لہذا اس کی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے کوئی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی الربا خمسہ آکلہ و رسول اکرم نے فرمایا کہ ربا میں 5 لوگ، کھانے والا، دینے والا، دونوں شاہد، جو ربا دے رہا ہے وہ بھی حرام کر رہا ہے، جو ربا لے رہا ہے وہ بھی حرام کر رہا ہے، جو گواہ ہے وہ بھی حرام ہے، مگر یہ کہ جو ربا دے رہا ہے اگر مستر ہو انٹرسٹ دینے پر، استرار کی وجہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، کہ اگر اس کو کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ استرار بہت سے مسائل کے تو حل کر دو، مثال کے طور پر گھر میں پریشانی ہے، کہ مثلا اگر نہیں لے گا یہ قرض اور ربا تو اس کے لیے پریشانی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پوری روایت ہے ہمارے پاس کہ ہر وہ چیز جو حرام کی ہے خدا نے لیکن مستر ہو جائے تو حلال ہو جاتی ہے۔ آیت موجود ہے، اسباب ارتکاز متشرعه، بله حرف میکنم، با اینکه غیبت روایت داره اشد، بالکل غیبت اشد روایت میں جھوٹ مفتاح ہے، چابی ہے حرام کی، لیکن کہیں پہ حلال کیونکہ ہدف کچھ اور ہے، لیکن عفت کے خلاف اگر معاملات ہو تو پھر وہاں کے اوپر دوسرا حکم ہو جاتا ہے۔ شاید کے ساتھ ہے، شاید وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا میں نے عرض کیا، کیا غیبت اشد من الزنا نہیں ہے؟ کیا جھوٹ کے لیے نہیں ہے کہ مفتاح ہے تمام گناہان کبیرہ کا، چابی ہے تمام گناہان کبیرہ کے؟ البتہ استرار ہے، استرار لوگوں کا الگ الگ، مثلا یہ انسان اگر قرض نہ کرے، یہ سود نہ دے تو نقصان میں ہو جائے گا، پریشان بیوی بچوں کی وجہ سے
یا کسی بھی وجہ سے اگر بہت شدت سے پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا تو اشکال نہیں، اضطرار ہے، اور اضطرار میں حکم بدل جاتا ہے. اس میں تو اشکال نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، بعد میں اشکال کیا ہے، میری نظر میں اشکال نہیں ہے. دیکھیں کیوں نہیں معین ہے یہ چیز. دیکھیں 1 ملین رکھے یا 10 ملین رکھے، بالآخر سود ہے، سود حرام ہے. اگر مال کے عوض میں مال ہو، سامان کے بدلے میں سامان، تو اشکال نہیں ہے. یہ اس کا نہیں ہے مصداق، ظاہری طور پہ اشکال نہیں ہے اس میں. خود کمپیوٹر یہ چیزی ہے، کمپیوٹر بھی ایک چیز ہے، بالآخر واسطہ ہے، مجازی تو نہیں ہے. وہ چیزیں کہتے ہیں حقیقتی ہے، لیکن اس کو مجاز کہتے ہیں. نہیں استصحاب استصحاب یہ استقبالی استصحاب ہے، خراب استصحاب بھی خراب نہیں میشه. یہ استصحاب استقبالی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہوگا. ہر کسی کے جو بھی روزہ رکھتا ہے خلاصہ همین اگه دیکھیں استرار ہو جائے تو ایک الگ ہے، حرام ہے، مثل ربا گرفتن استرار ہے. دیکھیں ربا دینا اور ربا لینا حرام ہے، مگر استرار کے وہاں پہ حکم بدل جاتا. وقتی که استرار ایک الگ بحث ہے، اس میں اشکال نہیں. حتی بیش از سبکتر از استرار یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتے. اگر حرج ہو جائے تو استرار نہ بھی ہو، حرج ہی ہو، تب بھی حکم بدل جاتا ہے. ایک وقت ہے کہ اس کارخانے کو نہ بنائے تو اس کی زندگی کے مسائل ہر سخت ہو جائیں گے، ایک الگ بحث ہے. نه ببینید اگر این کارخونه رو نداشته باشه تو زحمت مثلا اگر گھر نہ ہو اس کے پاس، پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ استرار ہے. لیکن اگر گھر یا کارخانہ نہ بنائے یا نہ خریدے تو اس کے لیے تو بڑی پریشانی نہیں ہے، کوئی اور راستہ کر سکتا ہے، تو یہ استرار نہیں. استرار وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو اس کے. الاطلاق المقامی يكون قرينة على عدم الاطلاق اللفظي. اطلاق مقامی، شوفوا اذا المقام فالمقام يكون مقام الاطلاق المقامی ایک قرینہ اطلاق مقام، اور اطلاق لفظی حجت ہے اگر کوئی اور قرینہ نہ ہو اس سے قوی. الاطلاق المقامی قرینہ، اطلاق مقامی قرینہ ہے. ما يخالف الاطلاق اللفظي محكوم بالاطلاق المقامي. اطلاق لفظی کے مقابلے میں اطلاق مقامی جو ہے حاکم ہے، یعنی اگر لہٰذا اگر ایک جگہ پہ اطلاق مقامی حاصل ہو چاہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں، وہ مقدم ہے اطلاق لفظی کے اوپر. لا كل مورد كان هناك اطلاق مقامی هذا الاطلاق المقامی يكون قرینہ. تمام معاملات میں اطلاق مقامی جو ہے وہ مقدم ہے. جیسے جواہر میں آپ دیکھ تمام فقہ میں تمام سینکڑوں جگہ پہ اطلاق کا لفظ ہے، لیکن مقامی لفظ جو ہے اطلاق مقامی بہت کم لوگوں نے استعمال کیا ہے.
مقام الاطلاق، حالا کلمه اطلاق مقامی کلمہ دیگه، اطلاق مقامی نہیں معناش رکھتا ہے، رو ایک الگ میگه. بحث ہے. مقام اطلاق کی بات ہو رہی ہے. آها این تعبیری که کردن تعبیر ہاں یہ جدیده، جو یعنی مطلب تعبیر جو جدید کی ہے یہ مقام جدید ہے، الاطلاق وَإِلَّا موجود ہے اس کی بحث، یعنی یہ اصطلاح جدید ہے لیکن خود بحث پہلے سے موجود ہے. بالنتیجه همین بالاخره قرینہ ہے. این قرینه است برای اینکه اطلاق لفظی یہ مراد قرینہ ہے کہ نیست. اطلاق لفظی مراد نہیں ہے بلکہ مقامی مراد ہے، اور یہی ہمارے لیے پھر حجت ہے. بله بله بله، اما کلمه اطلاق مقامی شاید نباشه. لیکن جواہر میں بہت اہم ممکن ہے کہ کلمہ اطلاق مقامی نہ ہو، لیکن بحث موجود ہے، اشارہ موجود ہے. بله یعنی کیا کہ نہیں رکھنے دیتا؟ بالکل ویسے ہی جیسے تقیہ کا مسئلہ، یہاں بھی خوف ہو جائے، مجبوری ہو جائے، جس حد تک کر رکھ سکتی ہے رکھے گی. مثال کے طور پر اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا، مجبور کر دے رہا ہے، روزہ نہیں ہمیشہ گھر مثال کے طور اذیت کرتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنے دیتا ہے، تو ہر وہ چیز جو حرام ہے اس کو اگر آپ مستعار ہو جائیں تو حلال ہو جاتی ہے. فقط فدیہ دے گی، وہ بھی تاخیر قضا کا فدیہ. جی تاخیر قضا کا، پہلے سال سے اب تک کا تاخیر اگر ہو جائے قضا میں تو اس کا ایک فدیہ دے گی بس. نه فرق نمیکنه، حتی اگر تأخیر اضطراری باشه. ماه رمضان مریض تھا، اگلے سال تک مریض، تاخیر کیوں نہیں روزہ رکھا؟ اضطراری ہے تاخیر، فدیہ دے گا. ولی اصل تأخیر قضا از سال اول، پہلے سال سے اب تک، یعنی اس سال سے اگلے ماہ مبارک رمضان تک اگر روزہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے بھی تو اس کے اوپر فدیہ ہے. میں نے عرض کیا اب قضا نہیں ہے اس کے اوپر، صرف فدیہ ہے. نه مکلف نہیں ہے. میں نے عرض کیا ماہ مبارک رمضان میں مریض تھا، پورے 11 مہینے باقی بھی مریض رہا، اگلا سال آ گیا، مکلف نہیں ہے قضا رکھنے پہ، لیکن اس کو فدیہ دینے پہ. فدیہ تاخیر کی وجہ سے، ولو اختیاراً یا اضطراراً. ولو نبوده، نه اینکه صغیر بوده یا مجنون بوده یا مغمى علیه بوده، نه مکلف نہیں تھا، چاہے مریض ہونے کی وجہ سے، چاہے سفر ضروری کی وجہ سے، دیگر مواشانیوں کی وجہ سے. بعض نے کہا صرف مرض، اور وہی مرض قربے میں ہے موجود. بعض نے کہا مطلقاً مرض، ولو مرض جو ہے وہ بدلتا رہے. مثلا روزہ میں جس وجہ سے نہیں رکھا، بعد میں دوسرا مرض ہو گیا. بعض میں بھی اس میں شامل ہو، سید نراقی اور مرحوم بھائی کے کئی روایات ہیں سر. عموم ہے، کسی بھی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکا، معذور ہے، مطلقاً عذر ہے اس کے پاس، اور میرا نظریہ بھی یہی ہے، اس کے اوپر صرف فدیہ تاخیر ہے. اس کے اندر بہت حرف ہے. بعض ابن عبداللہ ابن عباس، کئی اولادیں تھی عباس ابن عبد المطلب کی. عبداللہ کے اختلاف بہت ہیں، یہ بھی کوئی خاص نظریہ نہیں ہے، میرے لیے روشن نہیں ہے ان کی شخصیت. بعض نے تو ان کے اوپر الگ الگ خاص کتاب لکھی. اگرچہ ہو
میرے لیے روشن نہیں. میں نے دیکھا مستقل کتاب لکھی ہے, کئی کتابیں لکھی گئی عبداللہ ابن عباس, اس کے اوپر بہت ہے بات. اصل توثیق تو نہیں ہے, مختلف قرائن سے, مختلف چیزوں سے کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. میرے لیے واضح نہیں ہے ان کی شخصیت. کثیر السفر, اگر 10 دن ایک جگہ نہیں رکتا ہے, ہر 10 دن کے اندر اندر سفر کر لیتا ہے, ایسے ڈرائیور جیسے کوئی ایک شہر میں اس کی دکان کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے آتا ہے, تو اس کا نماز اور روزہ اس شہر میں اس روز شہر میں رسط راہ میں گراہ ہے اور نماز بھی پوری پڑے گی. لیکن اگر اتفاقاً 10 دن کہیں رک جائے تو پھر پہلا سفر میں اس کے بعد قصر ہو جائے گی, روزہ بھی نہیں رہ سکتا. یہ استثناء ہے. یعنی اگر 10 دن رک جائے کسی بھی وجہ سے کہیں بھی, تو پہلا سفر اس کا سفر رہے گا اور حکم سفر پہ عمل کرے گا, بعد میں پھر ویسے ہی عمل کرے گا. وہ پیغمبر کے بارے تفسیر آیت کی تفسیر میں آپ روایت کو دیکھیں, یہ اس زمانے کے لیے. پیغمبر سے کچھ سوال کرتے, قرآن نے منع کیا ہے کہ نہ کرو. محدود تو نہیں, لیکن یہ آئی بعض آیات کی طرح. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو خاص تھی پیغمبر سے یا زمانے کے لحاظ سے. دعا کے طرح سے پڑھیں, جیسے کہ اللہم صلی علی امیر المومنین وعلی فاطمہ والائمۃ المعصومین من ولدہما. دعا کے عنوان سے کہ کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, اشہدوں کے ساتھ مشکل ہے. وہ ایک روایت ہے کہ جس کو شیخ طوسی نے مصباح المتہجد میں بیان کیا کہ دوسری شہادت کے بعد وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِي, اگر اس طرح سے کہ بغیر تیسرے شہادت کے یعنی لفظ اشہد کے کوئی حرج نہیں ہے. اس کو جملے أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق. أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق. أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق. ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق.